नाज़रीन, शाम में सूरत-हाल बतदरीज खराब हो रही है और जो शाम की फौज है उसके ऊपर बराह रास्त इजरायली फौज जो है वो हमला कर रही है, एयर स्ट्राइक्स कर रही है, उनकी हलाकतें वहां पर हो रही हैं और टर्की के साथ कशीदगी का खतरा भी बढ़ गया है। इसके साथ ही इजराइल ने लार्ज स्केल हमले जो है वो लेबनान के ऊपर शुरू कर दिए हैं और जब से ये सीजफायर हुआ है हिजबुल्लाह के साथ, ये सबसे लार्ज स्केल अटैक बताया जा रहा है जो इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया है, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर वहां पर कैजुअलिटीज हो गई हैं। तो यहां पर सूरत हाल काफी खराब है और ईरान तो वैसे ही हाई अलर्ट के ऊपर है। अच्छा, इसी दरमियान ईरान के हवाले से एक नई रिपोर्ट आई है कि कैसे इजरायली जंगी त्यारे माल फंक्शन किए हैं तेहरान के स्काइज के अंदर और कैसे वो क्रैश करने वाले थे। कैसे ये बात अब साबित हो रही है कि इजरायली जंगी त्यारे ईरान ने मार गिराए और इसी वजह से इजराइल को पीछे हटना पड़ा है और सीजफायर करना पड़ा है। ये सवाल तो बहरहाल देखे ना अपनी जगह पर मौजूद है कि 40 साल जंग की तैयारी करने वाला नेतन्याहू और जेनोसाइड करने वाला आखिरकार ईरान जंग से पीछे क्यों हटा, वहां पर सीजफायर करना क्यों मजबूरी बन गया। तो वो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर अमेरिका अपनी बेस प्रोटेक्ट नहीं कर सका, यहां पर इजराइल के अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई उसकी मुकम्मल अभी तक जो 100% तबाही है वो अभी मुकम्मल सामने नहीं आई और आज खबर यह है कि इनके जंगी त्यारे भी गिरे हैं। इसकी मजीद कंफर्मेशन जो है वो सामने आ रही है। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। गजा और वेस्ट बैंक के हवाले से क्या प्लान्स हैं ये भी आपके सामने रखेंगे और इसी दरमियान बड़ी खबर यह है कि चाइना एशिया का पहला मुल्क बन गया है जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर रहा है। यह पहला मुल्क बन गया है एशिया का। चाइना ने पहली डिलीवरी कर दी है अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की और एक अहम तरीन इत्तेहादी को यह अटैकिंग हेलीकॉप्टर जो वो दिए गए हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना में मौजूद है और जबरदस्त मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट के साथ हुई है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ये सारे ममालिक सोच रहे हैं कि अमेरिका के टैरिफ भी बर्दाश्त करने हैं, फिर चीन जैसी न्यूक्लियर पावर के साथ जंग भी करनी है। तो क्या यह अच्छा नहीं है कि हम चीन के साथ सुलह कर लें और उनके साथ तिजारती मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका जो है वो तो अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। तो चाइना, साउथ कोरिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट आपको पता है किसके साथ होती है? चाइना के साथ होती है। दूसरे नंबर पर उनकी एक्सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, नंबर 1 उसका जो बायर है वो चाइना है। तो ये सारे मालिक सोच रहे हैं कि एक तो चाइना न्यूक्लियर पावर है, उससे कैसे लड़ा जाएगा, और दूसरा यह कि इकोनॉमीज इनकी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ी तब्दीली, यानी जो अमेरिकी कैलकुलेशंस हैं, जो ट्रंप की कैलकुलेशंस हैं कि इन पर टैरिफ भी लगेंगे या इनको दबाव में लाकर जो है वो ताइवान जंग में ड्रैग किया जाएगा, ये ममालिक चीन पर हमला करेंगे, साथ चीन के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी और अमेरिका बस प्रॉक्सी वॉर वहां पर लड़ता रहेगा जैसे यूक्रेन में लड़ रहा है। तो ये जो है ना कैलकुलेशन वहां पर चलने वाली नहीं है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। अगर शाम की हम बात करें, लेबनान की बात करें, शाम और लेबनान के हवाले से इजराइल के ये मकासद शुरू से रहे हैं कि यहां पर सेक्टेरियन वायलेंस है वो प्रवोक किया जाए, सेक्टेरियन वायलेंस है वो फैलाया जाए, खासतौर पर शाम के अंदर। और शाम में जो गुलानी की हरकतों और शाम के अंदर जो जुलानी की हरकतों सकनात हैं वो भी जाहिर है कि डिस्टर्बिंग रही हैं और काफी मशकूक रही हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसको कंडेम नहीं किया। फिर साथ ये खबरें आती रही कि वो इजराइल के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, साथ ये खबरें आती रही कि वो तो हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, इजराइल के साथ मिलकर ऐसे इकदाम उठाने की जो वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब खबरें उनके हवाले से आती रही। तो उन्होंने कोई वाइज इकदाम नहीं किए, जो वाइज इकदाम उनको लेने चाहिए थे वो उन्होंने बहरहाल नहीं लिए और वहां पर इजराइल तो वैसे ही चीजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए मौजूद था। मतलब इजराइल जो है वो अल-शरा के साथ मिलकर कोई शाम के मफाद में यहां पर बैठकर फैसले करने वाला था। तो अल-शरा ने टोटली इसको जो है वो मिसकैलकुलेट किया और अगर टर्की पीछे से कह रहा था कि ठीक है टॉक्स करो, जो भी करवा रहा था, उन्होंने भी मिसकैलकुलेट किया। और इजराइल जो है इस वक्त सिंगल फैक्टर है शाम और लेबनान की डिस्टेबलाइजेशन का और एक बड़ी जंग के खतरे का सिंगल फैक्टर अगर कोई है तो वो इस वक्त इजराइल बना हुआ है। और इस वक्त जो है बड़े हमले इजराइल कर रहा है, बहुत खौफनाक एयर स्ट्राइक जो है वो शाम के ऊपर हो रही है, जिसमें जो अल-शरा की फोर्सेस हैं, जो एक तरह से शाम की ऑफिशियल फोर्सेस हैं, तो वो वहां पर मारी जा रही हैं। यानी शाम की फौज के ऊपर इजराइल का हमला हो चुका है और उनकी फौजें वहां पर मारी जा रही हैं। इससे ज्यादा संगीन बात क्या होगी कि उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो उसके अंदर मारे जा रहे हैं। अभी दारा का जो इलाका है वहां पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और मुसलसल एयर स्ट्राइक जो वहां पर हो रही हैं। और अब प्रॉब्लम यह है कि
अलशरा की जो फोर्सेस हैं वो आगे तो बढ़ नहीं सकती क्योंकि ऊपर से इजरायली एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, और पीछे हट नहीं सकती क्योंकि अगर पीछे हटेंगी तो ये जो सवेदा का इलाका है इस पर मुकम्मल इजराइल की एक डोमिनेशन और कंट्रोल उसके पास आ जाएगा, क्योंकि उसने मार भगाया ना। अगर अलशरा की फोर्सेस पीछे हटेंगी तो इसको कैसे देखा जाएगा कि इजराइल ने अलशरा की फोर्सेस को यहां से मार भगाया, तो इस इलाके पर किसका कंट्रोल आ जाएगा? इजराइल का कंट्रोल आ जाएगा। तो अब ये कैसे मामले में अलशरा ने फंसा दिया है और ऐसे मौके दिए हैं इजराइल को कि वो चीजों को एक्सप्लॉइट मजीद करता चला जा रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ नहीं पा रहे और हलाकतें हो रही हैं, और पीछे जो है वो हटना, मतलब ये होगा ये इलाका उनके पास चला गया। तो अब आप देखिए कि जब इजराइल शाम में घुस रहा था और अपनी चौकियां बना रहा था और अपनी सप्लाई लाइन मजबूत कर रहा था और अपनी पोजीशंस, अपने मोर्चे वहां पर बना रहा था और ऊंची चोटियों के ऊपर पोजीशन ले रहा था, अगर उस वक्त इजराइल को कन्फ्रंट किया जाता तो आज इजराइल वहां पर इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में ना होता। वहां पर तो अलशरा खामोशी के साथ बैठा रहा और आज तक बैठा हुआ है, एक गोली इसने आगे से नहीं चलाई। उल्टा अपने जो लोग हैं, चाहे वो आर्म्ड ग्रुप से क्यों ना है, उनके ऊपर ये चढ़ दौड़ा है। तो इसमें तो इजराइल के लिए इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या होगी? उसने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है। फिर एक और जो वहां से खबर आ रही है, जो दरूज हैं उनकी जो मस्टिजेस हैं, उनकी जो मुछे हैं, उनको जो है ना उनकी जो मुछे हैं वो काटी गई हैं, ठीक है ना। तो एक तज़हीक यानी उनके की गई है और वो वीडियोस भी उन्होंने बनाकर जारी की हैं। तो इससे तो इजराइल को और ज्यादा जवाब मिल गया है कि दरूज देखो कितने खतरे में है, उनकी तज़हीक हो रही है और उनकी मूछें जो है वो काटी जा रही हैं। तो अजीब व गरीब मामला। अभी क्या ये अलशरा को जेब देता है? जो भी हुआ है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बात आ रही है कि उन्होंने किया है। हो सकता है दरमियान में कुछ ऐसे फौजी हों जिन्होंने इंडिपेंडेंटली ऐसे वाकयात किए हों, लेकिन जिम्मेदारी तो फिर उसके ऊपर ही जाएगी ना। तो वो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं कि दरूज के साथ ये हो रहा है, वो इजराइल को मजीद जब वो जवाब मिल गया और वो शदीद तरीन बॉम्बिंग जब वहां पर कर रहा है। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल जो वहां पर पैदा हो गई है। दरमियान में कुछ सीज फायर की भी खबर आई कि ठीक है मामला सिमट गया है, लेकिन वो सिमटा नहीं है क्योंकि इजराइल के पास इतना बड़ा जवाब आ गया कि दरूज के साथ ये हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो आगे से बमबारी हो रही है, पीछे हटते हैं तो पूरा इलाका हाथ से जाता है। और टर्की और कतर की जानिब से इसको कंडेम किया गया है। टर्की और इजराइल के दरमियान एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि शाम में इनकी बरह रास्त झड़प हो सकती है, क्योंकि शाम में इजराइल के मकासद कुछ और हैं और टर्की ज़ाहिर है उसके इंटरेस्ट कुछ और हैं, तो इनकी आपस में आगे बढ़कर कहीं झड़प हो सकती है। यह थ्योरी पहले दिन से एग्जिस्ट करती है और टर्किश जो मीडिया है वो भी इस पर बहुत लंबे आर्टिकल्स लिख चुका है। टर्की कंडेम इजराइल इन्वॉल्वमेंट मिलिटरीली इन द इवेंट्स ऑफ सदर्न सीरिया एंड कॉल्स फॉर एन इमीडिएट हाल टू इट्स अटैक ऑन सवेदा। देखिए जो भी है, इजराइल के पास तो कोई जवाब नहीं है शाम पर हमला करने का, और यही बात हिजबुल्लाह ने अलशरा को की, यही बात ईरान ने अलशरा को की कि हम तो सीरिया की स्टेबिलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसकी बात कर रहे हैं और इसकी लिए इमदाद के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही वार्न किया कि जो कोई इजराइल के हवाले से सोचेगा को मुआहिदा कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, तो वो धोखा खाएगा। तो अब आप देख लें, टर्की भी तो ये मुलाकातें अगर करवा रहा था या कोऑर्डिनेशन इजराइल के साथ कर रहा था, ठीक है, तो फेल हो गया ना, पूरा मॉडल फेल हो गया। इस वक्त इजराइल किसकी बात सुन रहा है? वो अमेरिका को कहते हैं तो अमेरिका कहता है जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। और ये जो हमले हो रहे हैं सारी अमेरिकी कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं। इस वक्त अलशरा का करता धरता अमेरिका बना हुआ ना, तो इस मामले में अमेरिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक ये ममालिक इस इल्यूजन पॉलिसी से नहीं निकलेंगे, बहरहाल इसी तरह से वो एक्सप्लॉइट करता रहेगा। अब साथ ये हुआ है कि लेबनान के ऊपर शदीद तरीन खौफनाक बॉम्बिंग शुरू कर दी है, और वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि नेतन्याहू कुछ बड़ा खौफनाक कुछ ना कुछ करेगा, और वो हमारे सामने आ गया है कि पहले शाम में, अब लेबनान के अंदर, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट खतरे में है, तो शाम और लेबनान पर उसने ये जंग छेड़ दिया और ईरान का खतरा मौजूद है। लेबनान में नवंबर के अंदर जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर के बाद ये लार्जेस्ट अटैक है जो लेबनान के ऊपर किया गया। 12 लोग शहीद हो गए हैं, डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स वहां पर की गई हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 लोग शहीद हो गए हैं और बड़ी तादाद के अंदर जब वो जख्मी हैं मुख्तलिफ एरियाज में। और जवाब क्या है? हिजबुल्लाह। जी हम हिजबुल्लाह को डिसार्म करें। लेबनान में जवाब हिजबुल्लाह है, तो शाम में क्या जवाब है? ठीक है, शाम में तो अलशरा का क्रेडिट नेतन्याहू ने लिया और अमेरिकन ने लिया कि ये हमारा बंदा है, तो फिर अब वहां पर क्यों अटैक्स हो रहे हैं? वहां पर जवाब है वो दरूज है। तो इनको ये बात समझ में नहीं आती कि इजराइल एक एक करके सबको निशाना बनाता है।
اگر یہ اس بات کو سمجھ جائیں، یہی بات ان کو ایران بھی کہتا ہے، حزب اللہ بھی کہتی ہے، حماس بھی کہتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان کے پلے نہیں پڑتی۔ شام میں وہ کہہ رہے ہیں دروز ہیں، اور حزب اللہ ادھر جی لیبنان میں اس لیے حملے کر رہے ہیں۔ اور لیبنیز گورنمنٹ کیا بزدلی دیکھیں، اگر پہلے ہی دن سیز فائر کے جو اگلے دن حملہ ہوا اور حزب اللہ نے اس کے جواب میں راکٹس فائر کیے تھے، اگر حزب اللہ کو اسی طرح سے رسپونڈ کرنے کی اجازت دی جاتی اور یہ لیبنیز گورنمنٹ اس کو پریشرائز نہ کرتی بلا وجہ، اور حزب اللہ 2-4 دن رسپونڈ کرتی، تو اسرائیل کی جرت نہیں ہوتی 5ویں دن۔ لیکن حزب اللہ کے حملے رکوا دیے گئے اور اسرائیل آج تک نہیں رک سکا۔ تو اسرائیل کے ساتھ امن جس نے کرنا ہے کرے، لیکن امن نہیں ہوگا جب تک ڈیٹرنس آپ کی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کبھی وہ ماڈل پیش کرتے ہیں جارڈن کا اور ایجپٹ کا، کبھی کوئی اور ماڈل پیش کرتے ہیں، یہ سب فضول باتیں۔ جب تک آپ کی اپنی ڈیٹرنس نہیں ہوگی، آپ اسرائیل کے ساتھ امن بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ معاہدہ ہوتا ہے برابری کی سطح کے اوپر۔ اسرائیل کسی کو برابری کی سطح کے اوپر ٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سیرین لیبر بھی اس میں لوگ، یعنی سیرین نیشنل بھی تھے جو لیبنان میں اٹیک ہوا ہے۔ 12 killed as Israel pounds Lebanon. Doubt in Lebanon that many fear these Israeli attacks are just going to increase pressure on the Lebanese side to act against Hezbollah. تو حملے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کرے۔ بھائی حزب اللہ نہیں ڈسارم ہوگی، تو لیبنیز گورنمنٹ کو ذرا بہادری والا فیصلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں کریں گے تو آپس میں بھی لڑیں گے، حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے، اور اسرائیل بمباری بھی کرتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جنگ ہوگی نہیں ہوگی، سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور جو ماحول یہاں پر بن رہا ہے، اور جو نتنیاہو کی گورنمنٹ گرنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، اس لیے ایران جنگ کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ لیکن یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک آخری درجے کی بے وقوفی اسرائیل کرے گا۔ اور آج خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے وہاں پر مال فنکشن کیے، وہ وہاں پر گرے ہیں۔ یہ رپورٹس اب تصدیق کر رہی ہیں، جیسے جو امریکن بیس ہے وہاں پر اٹیک ہوا، تو ان کے جنگی طیاروں کے حوالے سے F-15 کے حوالے سے خبر ہے کہ اسرائیلی جو F-15 ہیں وہ مال فنکشن کیے۔ اب ایران ان وار، یعنی وہ بمباری کر رہے تھے، درمیان میں وہ مال فنکشن کر گیا اور جسٹ اوائڈڈ ایمرجنسی لینڈنگ، اور بہت کسی طریقے سے وہ بس بچ نکلے یہ جنگی طیارے۔ یا تو یہ ایمرجنسی ان کو لینڈ کرنا پڑتا ایران کے اندر، اور یا پھر یہ کریش ہو جاتے۔ یہ F-15 کا حال ہے، اور یہ رپورٹس میں آگے تفصیلی لکھا ہے کہ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ جو ایران نے اس وقت دعوے کیے تھے کہ ہم نے ان کے جنگی طیارے مار گرائے ہیں، اگر ان کے جنگی طیاروں کی یہ حالت تھی تو پھر ایران کا دعویٰ درست ہے۔ اسی بات کو اکنامک ٹائمز نے لکھا ہے، فائر ان دا سکائی، اسرائیلی F-15 نیئرلی ٹچز ڈاؤن ان تہران۔ یہ آج انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، کافی لمبی چوڑی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن یہ رپورٹس اس بات کو زیادہ تقویت دے رہی ہیں کہ ایران کے جنگی طیارے گرائیں، کیونکہ ایران تو دعویٰ کر چکا ہے، اسرائیل نے اس کو نہیں مانا، تو آج یہ تو اس لیے اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر، نتنیاہو حملہ کرے گا ایران کے اوپر، لیکن جو ریالٹیز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں، اور جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو آج تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، بلکہ یہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کی بھی وجہ بن سکتی ہے، فوری خاتمے کی، کیونکہ اگر یہ جنگ 1 مہینہ جاری رہتی تو اسرائیل بالکل فارغ ہو گیا تھا، اور یہ جنگ امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ کی بھی وجہ بن سکتی ہے، امریکی فوج بھی ایران میں اتر سکتی ہے، تو یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، ویسٹ بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بڑی خوفناک رپورٹ اس وقت آئی ہے، اور ذرا دیکھیے کہ فلسطینیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا کا کون سا ظلم ہے، دنیا کا کون سا ایسا ٹول ہے جو فلسطینیوں پر نہیں لگایا گیا۔ اب آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ کانوں کا ہاتھ لگائیں گے۔ غزہ کے اندر جو ڈونکیز ہیں، جو گدھے ہیں، گدھا گاڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو اسرائیل نے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں نکال لی ہے، اور جو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کو بھی نکال رہا ہے، بالکل غزہ کو ڈونکیز سے خالی کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمی ہے، بیکڈ بائی سپر پاور، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے، اور وہاں سے ڈونکیز کو نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں تاریخ سے بھلائی نہیں جا سکیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نکال رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس آخری چیز جو بچی ہے ٹرانسپورٹ کے لیے وہ گدھا گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ گدھا گاڑی ہے جس سے وہ اپنے وونڈڈ لوگ ٹرانسپورٹ اور جو ہے وہ نقل مکانی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فیول نہیں ہے، گاڑیاں تو تباہ ہو گئی سب چیز، اور روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، سب چیزیں تو تباہ ہو گئی۔
تو ان کے لیے آخری چیز جو بچی تھی گدھا گاڑی، انہوں نے گدھے جو ہے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے نکال دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ اور ذرا ہیڈ لائن آپ دیکھیے، جواز کیا پیش کیا ہے گدھوں کو وہاں سے نکالنے کا؟ غزہ's last lifeline، یہ غزہ کی لاسٹ لائف لائن تھی۔ اینگر ایز اسرائیل سیزز ہنڈریڈز آف ڈونکیز، اس کو ڈونکی تھیفٹ کہا جا رہا ہے۔ اسرائیلی گروپ انسسٹ دیٹ the donkeys are being rescued from the mistreatment۔ ٹھیک ہے، ایک ان کا ظلم ہے وہ ہو رہا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ڈونکیز کے ساتھ غزہ میں مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور ہم ڈونکیز کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں یاد رکھی جاتی ہیں اور پھر حساب بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو ہم ڈونکیز کو غزہ سے ریسکیو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور we will not allow the donkeys to return to Gaza، اور کسی صورت ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ with fuel nearly non-existent، دنیا کا سب سے رچ اگر خطہ اس وقت ہے آئل کے حوالے سے تو وہ کون ہے؟ مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ ہی کے لوگ، غزہ، فلسطینی، عربز، وہاں پر فیول نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ روڈز ڈسٹرائڈ ہیں۔ ڈونکیز ہیو بیکم دا غازاز لاسٹ وائبل مینز آف ٹرانسپورٹیشن، آخری لائف لائن، آخری وہ چیز جس کے ذریعے وہ ٹرانسپورٹیشن کر رہے تھے، گڈز کو موو کرنے کے لیے، ایویکویٹ کرنے کے لیے فیملیز کو، اینڈ برنگ دا وونڈیڈ ٹو سیفٹی۔ اب جو جہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں وہاں پر ایمبولینسز تو نہیں جا رہی، تو وہاں پر بھی گدھا گاڑی کے ذریعے ان کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب یہ جگہ جگہ سے ایویکویشن آرڈرز دیتے رہتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں، زخمی ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو بھی اس گدھا گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایویکویٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی آخری جو چیز غزہ میں بچی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ جو بھی کوئی آرگومنٹ پیش کر دے کہ یہ ریئلزم ہے اور یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم مڈل ایسٹ کے جو ملکوں کی خاموشی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی جو بھی آرگومنٹ پیش کرے اور یہ گورنمنٹس پیش کریں، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک جینوسائیڈ کے مقابلے میں اتنی خاموشی اختیار کرنا، یہ جو بھی آرگومنٹس دیتے رہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے تھے، اچھا اسرائیل طاقتور تھا، اچھا حماس نے کون سا ہم سے پوچھ کر حملہ کیا تھا، عجیب و غریب آرگومنٹس یہ دیتے رہیں، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور تاریخ ان کو کٹہرے میں کھڑی کرے گی۔ گورنمنٹس ہیں نا جو خاموش بیٹھی ہوئی، لوگ تو خاموش نہیں ہیں، تو تاریخ ان گورنمنٹس کو کھڑا کرے گی کٹہرے میں۔ ان کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی یہاں کے آباء و اجداد کی یہ روایت تھی کہ یہ اس طرح سے خاموش بیٹھے رہتے۔ کیا ان کے آباء و اجداد، انہی ریاستوں کے آباء و اجداد، ہم پرانی باتیں نہیں کرتے، انہی ریاستوں کے آباء و اجداد کیا فلسطینیوں کے لیے ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ یعنی انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کھڑی ہے، اور اس سطح کی خاموشی اور اتنا بڑا ظلم۔ آپ ذرا ان کے تکبر کا تو اندازہ لگائیے کہ وہ ڈونکیز کو بھی نہیں وہاں پر رکھ رہے ہیں، ان کو بھی نکال رہے ہیں، اتنا فلسطینیوں کے اوپر ظلم۔ تو یہ تاریخ سے چیزیں مٹائی نہیں جا سکیں گی، اور جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے، یقین مانیے تاریخ ہی سب سے بڑا ہمارے پاس سبق موجود ہے۔ ہر صورت میں اس کا حساب کتاب ہوگا، ہر صورت کے اندر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آ کر رہیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیر سویر ہوگی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس بات پر تو 100% ہر کوئی شور ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ رفح میں دیکھیے، رفح کا ہیومینیٹیرین سٹی جو ہے وہ پلان ٹو موو ٹورڈز ایتھنک کلینزنگ۔ اسرائیل کا فیمس ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ان کے سارے منصوبے کو مزید بے نقاب کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کلیئر انٹینشن ہے اور یہ کہیں زیادہ کرمنل ہے جتنا یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ یہ منصوبہ جو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ کرمنل ہے جتنا یہ باہر سے نظر آتا ہے۔ بیکاز اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ کنسنٹریٹنگ دوز پیپل 6 لاکھ، بلکہ بعد میں ان کو وہاں سے باہر بھی دھکیلا جانا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، نیٹو کو ان کی زمینوں سے جب وہ ڈسپلیس کر دیا جائے، یہی تو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو یہی تو وہ وہاں پر کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں۔ ویسٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جو وہاں پر ڈیمولیشن ہو رہی ہے، جو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، یہ الٹیمیٹ اس کا گول کیا ہے؟ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کا یہ سارا منصوبہ ہے، اسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ جی ایچ ایف وہاں پر اس لیے کام کر رہی ہے، غزہ کو انیکس کرنا ہے۔ وہاں پر سیٹلر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی وہاں پر وہ راہ ہموار کر رہے ہیں،
فلسطینیوں کو مار کر گھر چھین کر 40,000 سے زیادہ ڈسپلیس ہو گئے فلسطینی وہاں پر. تو یہ سارے ان کے مظالم ہیں. لیکن خود اسرائیلی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب میں ہماری کوئی اسٹریٹجی وکٹری نہیں ہے، بلکہ یہ مظالم تو الٹا ہمارے اوپر جو ہے نا کانسیکوینسز لے کر آئیں گے. اور میں نے آپ کو الٹرا آرتھوڈاکس کا بتایا، وہ تو اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ اسرائیل یہاں پر آئے کیوں یہ، اور اس کے اوپر کر دیا اتنا بڑا ظلم. اب آپ ذرا دیکھیے، نیتنیاہو ڈیفلیکٹس بلیم ایز غزہ وار ڈریگز ود نو کلیئر ملٹری گولز. کوئی کلیئر ملٹری گولز نہیں ہے. فلسطینیوں کو مار دو، ڈونکیز کو وہاں سے نکال دو. یہ جنگ لڑنا ہے دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی. اور پھر آپ دیکھیے سیٹلرز نے اٹیک کیا ہے سی این این کے کریو کے اوپر جو ویسٹ بینک میں، اور سی این این جا کر ان کی جو ہے وہ یہ کوریج کرے. سی این این کے کریو کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے. تو یہ ساری خبریں بھی ویسٹ میں جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، فلسطینی ریزسٹنس نے کچھ وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے اور کچھ ان کے انٹیلیجنس ڈرون جو ہے ان کو کیپچر کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ بڑی لڑائی یہ جاری ہے کہ چائنا اور امریکہ اس آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور چائنا اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ سروائیول کا معاملہ ہے، یہ آزادی کا معاملہ ہے. اس ماحول میں اب ان کے لیے بہت زیادہ گھٹن ہے. تو چائنا آگے بڑھ رہا ہے. چائنا جو ہے وہ پہلا کنٹری بن گیا ہے جو اٹیک ہیلی کاپٹرز دے رہا ہے. چائنا ایشیا میں بھرپور تیاری کر رہا ہے. چائنا کے یہ Z-10ME چوپر جو ہیں یہ جناب انہوں نے دے دیے، اور سب سے پہلے کس کو دیے ہیں؟ پاکستان کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں، لیکن ایشیا میں اب انہوں نے باقی ملکوں کو بھی ڈیلیوری کرنی ہے. بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ایران کو بھی یہ دے دیے جائیں، لیکن پہلا ملک چائنا بن گیا ایشیا میں جو اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دے رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر بڑا زبردست ان کا دورہ رہا، اور چائنا کی گلیوں میں بھی گھومتے رہے. زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پر. آسٹریلینز بھی ان کو گلیوں میں ملے اور ان کے ساتھ بھی بات چیت ان کی ہوئی. بڑا زبردست ان کا دورہ رہا ہے. اور ان کا ٹویٹ ذرا دیکھیے، چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کہتے ہیں بڑی کنسٹرکٹیو میٹنگ ہوئی ہے. آسٹریلیا کے جو ریلیشنز ہیں with چائنا از ویری امپورٹنٹ فار آر اکانومی، آور سیکورٹی اینڈ دا اسٹیبلٹی آف آر ریجن. تو یہ ممالک میں سوچ یہی ہے کہ بھائی امریکہ تو ریلائبل نہیں رہا، اور اس ریجن میں ہم نے رہنا ہے. چائنا سے پھڈا لے کر کیا حاصل ہوگا؟ اور وہ نیوکلیر ہے. اس سے پھڈا لیں گے تو تباہی تو ہمیں فیس کرنا پڑے گی، اور ہماری اکانومی اس سے پہلے تباہ ہو جائے گی. ایک جنگ سے پہلے تو ہماری اپنی اکانومی تباہ ہوگی. تو اس لیے ان ملکوں میں یہ یعنی آسٹریلیا کا جو دورہ ہے وہ یہ جو ہم ساری بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آسٹریلیا ویری امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس کا دورہ کافی سگنیفیکنس رکھتا ہے. جاپان، ساؤتھ کوریا وہ بھی اسی تناظر میں اب صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور ادھر جو تائیوان کی آرمی ہے وہ گوریلا وارفیئر کی تیاری کر رہی ہے. تائیوان's ڈیفنس اسٹریٹجی انکلوڈز ٹریننگ ان irregular warfare and the guerrilla tactics. یعنی تائیوان بالکل اسی انداز میں تیاری کر رہا ہے کہ چائنا کسی بھی دن ان پر حملہ کر دے گا، تو وہ گوریلا وارفیئر کی تیاری کر رہے ہیں. اور ادھر چائنا اپنی جو مشینری بنا رہا ہے وہ بھی اسی انداز میں بنا رہا ہے. تو تائیوان کا مسئلہ درمیان میں ہے اور چائنا اس پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن امریکہ پرووک کرتا چلا جا رہا ہے. امریکہ آنے والے دنوں میں بہت پرووک کرنے جا رہا ہے چائنا کو. اس لیے وہ اپنے اتحادیوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کرے کہ تائیوان پر حملہ ہوا تو وہ کیا کریں گے، کیونکہ امریکہ وہ فائنل بٹن دبانے جا رہا ہے جس کے بعد چائنا اتنا مجبور ہوگا کہ وہ اٹیک کر دے گا، اتنا پرووک ہوگا کہ وہ اٹیک کر دے گا. تو وہ اتحادیوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے اس میں لڑنا ہے. امریکہ نہیں لڑے گا کسی صورت، بس یہ لڑیں گے اور امریکہ یہاں پر پھر پراکسی کھیلنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بڑا ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. اسی کو جاپان دیکھ رہا ہے، اسی کو ساؤتھ کوریا دیکھ رہا ہے، اسی کو فلپائن دیکھ رہا ہے، اسی کو آسٹریلیا دیکھ رہا ہے کہ ہم اس طرح بلی کا بکرا کیوں بنے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز رگا کریں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.